جی مومنین کم اطراف ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਰਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। بیت نور ਦੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਹੁਣ پہنچے ਹਾਂ کم شہر چہل اختران اور جناب موسیٰ مبارکہ فرزند با فصل بلا فصل فرزند مولا امام جواد علیہ السلام اور امام زادگان مولا سجاد علیہ السلام۔ جناب موسیٰ مبارکہ چہل اختران اور امام زادگان جناب مولا سجاد علیہ السلام انہوں دی زیارت پہ آئی ہیں۔ اندر جا کے تمہیں حرم دی زیارت کرانے ہیں اور مکمل تعارف بھی ویڈیو وچ نظر۔ امام زادہ جناب حضرت موسیٰ مبارکہ اور چہل اختران، یہ زیارت ایران کے شہر کم میں موجود ہے۔ حضرت موسیٰ مبارکہ امام تقی علیہ السلام کے بیٹے اور امام علی نقی علیہ السلام کے سگے بھائی ہیں۔ کم میں یہ زیارت چہل اختران کے نام سے مشہور ہے، اور اسی مقام میں ایک اور زیارت بھی موجود ہے جو کہ امام سجاد کے نویں پشت میں سے حضرت زید ان کے بیٹے ان کی زیارت ہے۔ ایران کے شہر کم میں بی بی معصومہ کے کم کے بعد یہ سب سے بڑی زیارت ہے، اور کہا جاتا ہے کہ بی بی معصومہ کم کی زیارت کرنے کے بعد حضرت موسیٰ مبارکہ کی زیارت سب سے زیادہ فضیلت رکھتی ہے۔ مدینہ میں امام جواد کی شادی بی بی حضرت سمانہ خاتون سے ہوئی۔ حضرت سمانہ ایک بہت ہی با تقویٰ اور پرہیزگار خاتون تھی، جن کے بارے میں امام خود فرماتے ہیں کہ یہ خاتون جنت میں صدیقین اور صالحین کی مادر گرامی شمار کی جائیں گی۔ ایک دفعہ امام جواد مدینہ سے بغداد کی طرف جا رہے ہوتے ہیں اور اپنے فرزندان کی طرف تشریف فرما ہوتے ہیں۔ یہ فرماتے ہیں کہ آپ مجھ سے فرمائیے کہ وہاں سے واپسی پر آپ کے لیے سوغات میں کیا لے کر آؤں۔ امام ہادی یہ فرماتے ہیں آپ میرے لیے ایسی تلوار لے کر آئیے گا کہ جس کی دھار بہت تیز ہو، لیکن حضرت موسیٰ مبارکہ یہ فرماتے ہیں کہ میرے لیے عزم سواری لے کر آئیے گا۔ امام جواد مسکرا کر فرماتے ہیں کہ ہادی بالکل مجھ پر گئے ہیں، اور حضرت موسیٰ مبارکہ بالکل اپنی والدہ گرامی پر گئے ہیں، یعنی حضرت موسیٰ مبارکہ زہد میں، تقویٰ میں اور پرہیزگاری میں بالکل اپنے مادر گرامی سے تشبیہ رکھتے ہیں۔ حضرت موسیٰ مبارکہ 256 ہجری میں کم تشریف لے کر آئے، اور اب جب کم پہنچے تو آپ اپنے چہرے کو ایک کپڑے سے ڈھانپ لیا۔ مقیم کم نے آپ کو کم میں رہنے کی اجازت نہیں دی، تو حضرت موسیٰ مبارکہ کم سے کاشان کی طرف ہجرت کر گئے۔ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد جب علی بن آدم اشعری متوجہ ہوئے تو وہ حضرت موسیٰ مبارکہ سے ملاقات کے لیے کاشان گئے، تو وہ آپ کو بڑے احترام کے ساتھ کم لے کر آئے اور آپ کے لیے یہاں پر گھر کا بندوبست کیا، اور دیگر ضروریات زندگی کو پورا کرنے کے لیے حضرت موسیٰ مبارکہ کے سپرد کچھ زمینیں کی گئیں۔ 296 ہجری کو 82 سال کی عمر میں آپ اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ حضرت موسیٰ مبارکہ اور سوالات یحییٰ بن اقسم، میں آپ کو اس ویڈیو میں کچھ بتاؤں گا۔ حضرت موسیٰ مبارکہ کو بطور خاص یہ نصیحت کی تھی امام نے کہ آپ کم میں رہیں اور کم کے لوگوں کی تربیت کریں، اور کم کے لوگوں کو آپ درس و تدریس دیا کریں، اور کم کے جو مسائل ہیں ان کے جوابات آپ دیا کریں۔ ائمہ کی زندگی کے اندر کبھی کبھار ایسا بھی ہوا ہے کہ بھائی کا اگر مقام بہت زیادہ بلند شہرت پہ آ جاتا تو وہ خود بھی امامت کا دعویٰ کر دیا کرتے تھے، جس طریقے سے عبداللہ افتی نے کیا تھا، آگے جا کر زہد النار، پھر آگے جا کے جعفر کذاب، مثال کے طور پر بہت سو نے دعویٰ امامت کیا۔ اسی لیے جب ہم حضرت ابو الفضل العباس علیہ السلام کے فضائل میں سے جو سب سے اہم فضیلت مانتے ہیں وہ یہ ہے کہ انہوں نے قمر بنی ہاشم ہونے کے باوجود، فرزند امیر المومنین ہونے کے باوجود ہمیشہ اپنے آپ کو حسین کا غلام سمجھا، اور نہ ان کے مقام و مرتبے میں کمی نہیں تھی، ورنہ ان کے مقام اور مرتبے میں کمی نہیں تھی، وہ بھی اگر امامت کا دعویٰ کرتے
تو ان کے بھی کتنے فالوور ہو جاتے، لیکن انہوں نے کبھی نہیں کیا۔ بھائی ہونے کے باوجود اپنے آپ کو ادنا سا غلام سمجھا۔ پروردگار نے بھی یہ مقام دیا کہ جس شان کے ساتھ حضرت امام حسین علیہ السلام کا روضہ آباد ہے، آج اسی شان کے ساتھ مولا عباس علیہ السلام کا روضہ آباد ہے۔ تو موسیٰ مبارکہ بھی بہت بافضیلت تھے، کبھی بھی انہوں نے یہ کام نہیں کیا، یہاں تک کہ کچھ مسائل ایسے تھے جو یحییٰ بن اقسم نے موسیٰ مبارکہ سے پوچھے، اور شاید اس کی سیاست یہ ہو کہ موسیٰ مبارکہ سے پوچھوں گا تو یہ امام بن کر جواب دیں گے، اس لیے کہ ان کے فالوور بہت زیادہ پیدا ہو گئے ہیں، پھر آپس میں ان کے درمیان جنگ ہو جائے گی۔ یحییٰ بن اقسم امام تقی کے زمانے میں مناظرہ کیا تھا امام تقی سے، اور امام تقی نے بچپن میں اسے شکست دی تھی۔ یحییٰ بن اقسم ایک سوالات کی فہرست بھیجی موسیٰ مبارکہ کے پاس، اس کے جواب خود موسیٰ مبارکہ دے سکتے تھے، لیکن ظاہر ہے امام علی نقی کے مقام دکھانے کے لیے ان سے رجوع کیا، ان سے جوابات حاصل کیے، ان کے جوابات دیے، اور وہ سوالات واقعی بڑے مشکل تھے۔ مثال کے طور پر ایک سوال یہ تھا کہ قرآن مجید میں ہے حضرت سلیمان کا جب دربار لگا ہوا تھا تو سوال کیا انہوں نے کہ کون ہے جو تخت بلقیس کو لے کر آئے؟ تو پہلے ایک جن کھڑا ہوا کہ میں لے کر آؤں گا، قبل اس کے کہ آپ اپنے مقام سے کھڑے ہوں۔ کہا کہ نہیں، اتنی دیر میں ہم انتظار نہیں کر سکتے، اس سے جلدی کوئی لا سکتا ہے؟ تو جناب آصف بن برخیہ کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا پلک جھپکنے سے پہلے میں حاضر کر دوں گا، اور آصف بن برخیہ نے یہ کام بھی کیا، اور پلک جھپکنے سے پہلے تخت بلقیس حاضر بھی کیا۔ سوال یحییٰ بن اقسم کا بڑا ٹیکنیکل تھا۔ کہا کہ وہ سوال جو سلیمان اپنے درباریوں سے کر رہے تھے کہ کون یہ کام کر سکتا ہے، کیا وہ کام خود سلیمان نہیں کر سکتے تھے؟ اگر وہ کام خود نہیں کر سکتے تھے، پھر ان کے زمانے میں کوئی ان سے بافضیلت شخص موجود ہے تو نبی تو اس کو ہونا چاہیے۔ اگر کر سکتے تھے تو پھر کیا ضرورت ہے کسی اور کو کہ کون لے کر آئے تخت بلقیس کو؟ اس کا جواب حضرت موسیٰ مبارکہ نے امام علی نقی علیہ السلام سے دریافت کیا، اور پوری تحقیق کی صورت میں جواب دیا کہ اس میں امام علی نقی نے بہت ہی خوبصورت جواب دیا کہ حضرت سلیمان اپنے زمانے کے سب سے افضل انسان تھے، اور وہ کام بھی کر سکتے تھے جو آصف بن برخیہ نے کیا، لیکن اپنے درباریوں کے سامنے یہ سوال اس لیے رکھا تاکہ خود درباریوں کو پتہ چل جائے کہ ہمارے دربار میں سب سے زیادہ بافضیلت کون ہے، میرے بعد سب سے زیادہ علم رکھنے والا کون ہے۔ تو جن کھڑا ہوا، لیکن جن سے بھی ایک شخص تھا جو زیادہ علم رکھنے والا تھا، جو یہ کام کر سکتا تھا۔ یہ کام کیوں کیا سلیمان نے؟ کہا اس لیے کیا تاکہ درباریوں کو اور دنیا جان لے کہ اگر میں چلا جاؤں تو میرے بعد سب سے زیادہ علم رکھنے والا ہے، تم اس کی پیروی کرو۔ اور یہی انداز ہمیں پیغمبر کی سیرت میں بھی نظر آتا ہے۔ جب جنگ ہوا کرتی تھی تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بار بار مولا علی کو بھیجا کرتے تھے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ پیغمبر کی شجاعت کم ہے مولا علی سے، مولا علی زیادہ شجاع ہیں تو وہ زیادہ جانتے ہیں تلوار چلانا؟ تو جواب اس کا بھی وہی ہے جو حضرت سلیمان کے زمانے میں تھا، خود زیادہ شجاع تھے، خود جانتے تھے کہ کس طریقے سے ظالموں کو واصل جہنم کرنا ہے، لیکن علی کو بھیج کر بتاتے تھے اگر میں چلا جاؤں تو میرے بعد جو سب سے زیادہ علم والا بہادر اور شجاع ہے وہ علی ہے۔ تو یہاں پر حضرت موسیٰ مبارکہ نے لوگوں کی علمی تربیت کا کام کیا۔ ان کا نام موسیٰ تھا، لیکن موسیٰ مبارکہ کے نام سے مشہور ہوئے۔ مبارکہ عربی کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہے برقع والا۔ آپ نقاب میں کیوں رہتے تھے؟ ایک روایت ہے کہ بہت ہی زیادہ حسین و جمیل تھے، نظر بد لگنے کا خوف تھا۔ دوسری روایت ہے کہ دشمنوں سے بچنے کے لیے حجاب میں رہا کرتے تھے، لیکن جب حسین و جمیل کا ذکر آتا ہے تو مجھے مولا علی اکبر یاد آتے ہیں، ان کا حسن و جمال ذہن میں آتا ہے۔
شاعر کہتا ہے حسن یوسف کی آبرو کے لیے، حسن یوسف کی آبرو کے لیے رخ حسین پہ اکبر نقاب رکھتے تھے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ مومنین، اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو قم میں اطراف زیارات امام زادگان کی زیارت کروائیں گے انشاءاللہ۔ ہمارے ساتھ بنے رہیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیا کریں۔ شکریہ۔